کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ بہن سے انٹرویو نہیں دے سکتی تو آپ نے ان کا انٹرویو کیوں کیا؟ معروشان کس نے کہا کہ بہن انٹرویو نہیں دے سکتی؟ وہ بہن بہت اچھا انٹرویو دیتی ہے۔ کچھ دن پہلے آپ نے شیخ رشید کو کس کر لیا۔ لیڈر ہوتے کس لیے ہیں؟ پپی بھی آپ لے سکتے ہیں، آپ پیار بھی کر سکتے ہیں۔ دلچسپ واقعہ بتائیں۔ لیکن امین حفیظ نے پیٹرول نہ ہونے کا کیسے خوبصورت واقعہ بنایا، اور میں نے کیا کہا کہ لاہور کی لڑکیاں لاہور کی سڑکوں پر پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اپنی گاڑی گورے کے ساتھ باندھ کر چلانے پر مجبور ہیں۔ تو میں شاہی قلعہ میں گیا، ادھر میں نے بادشاہ سلامت کا لباس پہنا، سزا ملے گی، کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ، جیو نیوز لاہور، یوں تلوار میں نے اندر کی۔ تو ہیلو ویورز، میں ہوں معروش خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بپتا۔ آج میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سب سے مشہور رپورٹر امین حفیظ انکل۔ تھینک یو انکل، آپ نے مجھے وقت دیا۔ نہیں بیٹے، ویلکم، آپ نے بلایا اور ہم چلے آئے۔ آپ سے ملنے کا مجھے بہت عرصے سے شوق تھا۔ مجھے بھی آپ سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ میں نے کہا معروش خان کو دیکھیں تو صحیح، اتنے بڑے لوگوں کی انٹرویو کیسے اعتماد کے ساتھ کرتی ہے۔ آج ہم ایک ننھی جرنلسٹ کو تو دیکھیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ بہن سے انٹرویو نہیں دے سکتی تو آپ نے ان کا انٹرویو کیوں کیا؟ معروش خان کس نے کہا کہ بہن سے انٹرویو نہیں دے سکتی؟ وہ بہن بہت اچھا انٹرویو دیتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کبھی اس کے پاس جائیں، وہ تو دودھ بھی دیتی ہے اور وہ انٹرویو بھی دیتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ پل اتر کر آئی ہو، یہ کام آسان لگا یا مشکل؟ اس نے اپنی خاص زبان میں ایسے کہا، تو میں نے اس کا فوراً ترجمہ کر کے بتایا کہ بھینس یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی جانور کے لیے پل چڑھنا یا پل اترنا آسان نہیں، مشکل کام ہے۔ تو بھینس نے اسی وقت ایسے بھی کیا کہ میں نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ابھی پل اتر کر آئی ہو، یہ کام آسان لگا ہے یا مشکل؟ یہ گائے شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی جانور کے لیے سیڑھیاں چڑھنا یا سیڑھیاں اترنا آسان نہیں، مشکل کام ہے۔ تو دیکھیں نا، وہ بھینس تو بہت کوآپریٹو وہ اینیمل ہے، یہ تو بڑا پالتو جانور ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت مفید ہے، ہمیں دودھ بھی دیتا ہے، گوبر بھی دیتا ہے، کیا کیا کچھ ہمارے لیے یہ بھینس کرے، اور اس کے ساتھ ہماری دوستی ہے بہت اچھی، بچوں سے بھی پیار کرتی ہے یہ۔ آپ اتنے بے باک ہیں کہ کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ نے شیخ رشید کو کس کر لیا، انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے یہ تک نہیں سوچا کہ وہ مائنڈ کر لیں گے؟ کیوں مائنڈ کریں گے؟ عوامی لیڈر ہیں، لیڈر ہوتے کس لیے ہیں؟ پپی بھی آپ لے سکتے ہیں، آپ پیار بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو گلے سے بھی لگا سکتے ہیں، آپ ان کو اپنے گھر بھی بلا سکتے ہیں، آپ ان کے ڈیرے پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ ان کی چائے بھی پی سکتے ہیں، ان کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ بھئی ووٹر سپورٹر جو ہوتے ہیں وہ لیڈر کی ساری چیزوں پہ اپنا حق سمجھتے ہیں، تو پپی لے لیے کون سی بری بات ہے۔ اور شیخ صاحب دیکھا نہیں کتنے خوش تھے، ایسے مسکرا رہے تھے اور اپنا فرض ادا کیا، اور امین بھی پیار کرتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیڈر سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کسی وقت بھی کہیں بھی کوئی بھی کام آ سکتا ہے۔ آپ رپورٹنگ کے دوران پلان کر کے شرارت کرتے ہیں یا بس یوں ہی خود بخود ہو جاتی ہے؟ نہیں، شرارت تو کوئی بھی ہو، اس کے پیچھے ہوم ورک تو ہوتا ہے، پلاننگ بھی ہوتی ہے۔ آپ سب کچھ جب پلان کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرنے چلتے ہیں نیک نیتی سے، خلوص نیت سے، ہارڈ ورک سے، ڈیڈیکیشن سے، اور بغیر کسی مطلب اور مفاد کے جب آپ کام کرتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کے لیے راستے کھلتے جاتے ہیں، آپ اچھے سے اچھا، خوب سے خوب تر کام کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ کیا کبھی آپ کے ادارے نے آپ کے رپورٹنگ سٹائل پہ اعتراض تو نہیں کیا؟ میرا ادارہ تو اتنا اچھا ہے کہ 82 میں جب میں ابھی طالب علم تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں گریجویشن کر رہا تھا، تو مجھے نوکری مل گئی کچی، چونکہ میں طالب علم تھا تو میں نے وہاں کچی نوکری لے لی، پارٹ ٹائم جاب جس کو بولتے ہیں، تو وہ ایسی چلی۔ پھر وہیں سے میں نے ایم اے کیا، ایم اے جرنلزم کرنے کے بعد مجھے انہوں نے پکا رپورٹر رکھ لیا۔ 1986 سے آج تک
میں اسی ادارے کے ساتھ منسلک ہوں اور اس ادارے نے میری اتنی باتیں برداشت کی ہیں. اور آپ کو بتاؤں میری جو اردو ہے نا, بتانا نا کسی کو, وہ سچ مچ خراب ہے. میں ککری, لڑکی, چھری, گورا یہ میں صحیح نہیں کہہ سکتا, مطلب میں کہتا ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ امین حفیظ یہ ٹھیک نہیں بولتا. تو اس بات پر نا یہ بھی نہ کسی کو بتانا. ایک دفعہ نا میرے دفتر نے مجھے نکالنے کا فیصلہ کر لیا کہ لوگ خط میرے بارے میں لکھتے ہیں کہ امین حفیظ جب ٹی وی پہ آگے بولتا ہے نا تو یہ ہمارے بچوں کی رے خراب کر رہا ہے. تو ہمارے بچے بھی کہیں امین حفیظ کی طرح لڑکی, سرک, گورا یہ کہنا نہ شروع کر دیں. تو میرے دفتر نے سوچا کہ امین حفیظ صاحب کو فارغ کریں, واپس جنگ اخبار میں بھیج دیں, ٹی وی سے نکال دیں. میرے دفتر نے ٹاپ قیادت نے یہ فیصلہ کیا, میر شکیل الرحمان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ امین حفیظ کو ٹی وی سے نکالنے کا فیصلہ کس نے کیا. جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ فیصلہ ختم کرایا اور مجھے واپس ٹی وی میں ہی رکھا اور مجھے بلا کے میرے کان میں کہا کہ آپ جب بھی ٹی وی پہ آ کے بولیں تو رے کا استعمال زیادہ کریں. تو تب سے میں جو لوگ میری خرابی محسوس کر رہے تھے وہ آہستہ 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 میری خوبی بن گئی, میری پہچان بن گئی. اور پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور میرے بچوں کی دعاؤں سے, میری وائف کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ملک کا سب سے بڑا پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی دیا ایز اے رپورٹر. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی. آپ اصل میں ویسے ہی جولی ہیں جیسے آپ رپورٹنگ کرتے ہوئے دکھتے ہیں. دیکھیں آپ جو کام کرتے ہیں نا تو آپ کو وہ کام دل سے کرنا چاہیے اور یوں کام کریں کہ جیسے آپ اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہوں سائنس اور امی کہہ رہی ہوں ڈاکٹر بننا ہے, ابو کہہ رہے ہوں آپ نے انجینئر بننا ہے اور آپ نہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں نہ انجینئر بننا چاہتے ہیں, آپ کچھ اور بننا چاہتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جو کر رہے ہیں آپ وہ کام کریں, جس میں آپ کا دل لگا ہوا ہے وہ کام دل سے کریں. اور پھر آپ یوں سمجھیں ہر کام کرتے ہو جیسے میں سمجھتا ہوں میں بحث کا انٹرویو کروں, میں کسی چیف منسٹر کا انٹرویو کروں, میں کوئی بھی کسی طرح کی کوئی خبر بناؤں, میں اس میں کھو جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں شاید میں اسی لیے دنیا میں آیا ہوں اور یہ کام میں نے کرنا ہے اور دل لگا کے کرنا ہے. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہائے میں جرنلزم میں کیوں آ گیا, جرنلزم پروفیشن اچھا نہیں ہے, مجھے کچھ اور بننا چاہیے تھا. ایسے نہیں. آپ کام کریں یا کام نہ کریں, رو کے کام نہ کریں, پھر اس میں برکت نہیں آتی, خوبصورتی نہیں آتی. اپنی کوئی رپورٹنگ کے دوران کی دلچسپ واقعہ بتائیں. کوئی ایک واقعہ؟ اتنے دلچسپ واقعات ہوتے ہیں اور میرے ساتھ تو بہت ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا ایک دفعہ پٹرول ختم ہو گیا تو دفتر نے کہا کہ پٹرول مل ہی نہیں رہا, ایک تو مہنگا ہو گیا اور پھر پٹرول پمپوں پہ بھی نہیں مل رہا, تو اس پہ آپ ایک ڈاکومنٹری بنائیں. تو سارے رپورٹر بھی ڈاکومنٹریز بناتے ہیں, پٹرول پمپوں میں جا کے لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں کہ جناب بتائیے پٹرول نہیں مل رہا آپ کیا کرتے ہیں. تو لوگ اپنی اپنی مشکلات بتاتے ہیں کہ پٹرول نہ ملنے سے میں بچوں کو اسکول نہیں چھوڑ سکا, امی کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا, وہ اپنی اپنی مشکلات بتاتے ہیں. پٹرول پمپ والا بھی بتاتا ہے. لیکن امین حفیظ نے پٹرول نہ ہونے کا کیسے خوبصورت واقعہ بنایا. میں نے کیا کیا, پلان کیا. ایک میں نے گاڑی لی اور اس میں پیاری پیاری سی جو لڑکیاں ہیں وہ اس میں گاڑی میں بٹھائیں اور اس کے ساتھ میں نے ایک گھوڑا لیا. اب گھوڑے کو میں نے گاڑی کے ساتھ رسیوں کے ساتھ باندھا اور خود پینٹ کو ٹائی پہن کے دلہے کی طرح گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا. اور میں نے کیا کہا کہ لاہور کی لڑکیاں لاہور کی سڑکوں پر پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اپنی گاڑی گھوڑے کے ساتھ باندھ کر چلانے پر مجبور ہیں. چینچی چلانے والے نے موٹر سائیکل کی جگہ گدھا باندھ لیا. کہتا ہے کہ گدھے کی گھاس پیٹرول سے سستی پڑتی ہے. کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ, جیو نیوز, لاہور. تو ایسے میں نے کیا. اب بات وہی میں نے کی کہ پیٹرول نہیں مل رہا, مشکلات ہو رہی ہیں, چلتی گاڑی بند ہو گئی ہے, اب بچیوں نے اپنے گھر جانا ہے, ہماری بیٹیاں ہیں انہوں نے اپنے گھر جانا ہے, تو انہوں نے ایک گھوڑا لے کے گاڑی کے ساتھ باندھ کے وہ اپنی منزل کی طرف گئی. تو یہ میں نے اس طرح واقعہ کیا. اور بہت سے بادشاہ سلامت بھی امین حفیظ صاحب ایک دفعہ بن گئے تھے. آپ کو پتہ ہے
شاہی قلعہ میں شادی ہوئی. شاہی قلعہ ایک ہسٹوریکل مونومنٹ ہے, انٹرنیشنل ہیریٹیج میں آتا ہے. آپ وہاں پر کوئی شادی بیاہ کی تقریب نہیں کر سکتے, بین ہے ٹوٹلی. اور اس پہ کسی نے غیر قانونی طور پہ اجازت قانونی طور پہ لی کہ ہماری کمپنی ہے, اس کا اینول ڈنر ہے. عملاً اس امیر آدمی نے اپنی بیٹی کی وہاں پر شادی رچا دی. اب حکومت کو پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہوا ہے. انہوں نے ادھر جا کے ایکشن لیا, جو شاہی قلعہ کے ملازم تھے ان کو نوکری سے سسپینڈ کیا, اور ایکشن لیا جن لوگوں نے اجازت لی فنکشن کرنے کی لیکن شادی کی رسم کر دی, تو اس پہ بڑا ایکشن ہوا. اب میرے دفتر نے کہا کہ مین حفیظ صاحب آپ جائیں اور بتائیں کہ یہ اس طرح شاہی قلعہ میں غلط ہوا ہے. تو میں شاہی قلعہ میں گیا, ادھر میں نے بادشاہ سلامت کا لباس پہن لیا, بالکل ویسے کیپ اور بادشاہ سلامت جیسے زیورات پہنتے ہیں وہی بادشاہ سلامت کا لباس, اور وہ تلوار. وہ ادھر کرائے پہ ملتی ہے, یہ میں سب کچھ بتا دوں. جتنے کپڑے میں نے لیے یہ میں نے کچھ سلوائے نہیں تھے, اور یہ سب کچھ شاہی قلعہ میں آپ جائیں تو ادھر ایک شیش محل میں ایک صاحب ہیں جو 300 روپیہ لیتے ہیں, اور آپ کو عارضی طور پہ یہ پورا بادشاہ سلامت کا ڈریس دیتے ہیں, اور آپ پہن لیتے ہیں, تصویریں اتارتے ہیں ایسے مختلف ایکشنز, پھر آپ واپس کر دیتے ہیں. تو 300 روپیہ دیتے ہیں, آپ کپڑے پہنتے ہیں. میں نے بھی وہ کپڑے پہن کے نا, اور یہ تصور کیا کہ اگر اس وقت مغلیہ دور میں یہ خلاف ورزی ہوتی, شاہی قلعے میں شادی نہیں ہو سکتی اور شادی ہو گئی ہوتی, بادشاہ سلامت کو پتہ چلتا تو بادشاہ سلامت کیا کرتے؟ بادشاہ سلامت یوں کہتے, کس نے ہمارے شاہی باورچی خانہ میں شادی رچائی. یوں تلوار نکال کے میں نے کہا سزا ملے گی. کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امیر حفیظ, جیو نیوز, لاہور. یوں تلوار میں نے اندر کی. تو میں نے بتایا کہ وہی بات جو خلاف ورزی ہوئی اس کو میں نے اپنے انداز اپنے سٹائل میں منفرد رپورٹنگ کرتے ہوئے بتایا. شاہی باورچی خانہ میں شادی کس نے رچائی, سزا ملے گی. کیمرہ مین اشرف ننکانی کے ساتھ امین حفیظ, جیو نیوز, لاہور. اور اس پہ لوگوں نے بہت پاپولر ہوا, بڑا پسند کیا. تو یہ ایسا میں کام کرتا ہوں. آپ نے کبھی جیو کو نہیں چھوڑا, جیو آپ کو اتنے پیسے دیتا ہے کہ آپ کو کبھی جیو چھوڑنے کا خیال ہی نہیں آیا. دیکھیں بیٹے بات سنیں, آپ ماشاءاللہ ابھی بچے ہیں لیکن آپ اعتماد کے ساتھ میرا انٹرویو کر رہے ہیں, ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, یہ بچہ ہو آپ کی عمر کا یا میری عمر کا بڑا آدمی, جہاں سے انسان کو پیار ملتا ہے نا ہر کوئی وہاں جاتا ہے. میرے ادارے سے مجھے اتنا پیار ملتا ہے, مجھے اتنی اچھی تنخواہ ملتی ہے, حالانکہ بہت اچھی نہیں ملتی لیکن بہت اچھی ملتی ہے کہ میرا بہت اچھا گزارا ہوتا ہے. تو جب اچھی تنخواہ ملے, اچھی مراعات ملے اور پیار ملے تو کیا ضرورت ہے کہ بندہ تھوڑے سے اور پیسے کی لالچ میں چھوڑ دے ان کو جہاں سے آپ نے پڑھا ہے, لکھا ہے, سیکھا ہے, جہاں سے آپ کو عزت ملی ہے. خام خواہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ادارے نے مجھے بہت عزت دی, مجھے امین حفیظ بنایا, مجھے پیار دیا, اور میں نے بھی اپنے کام سے اپنے ادارے کو بہت کچھ ریٹرن کیا. آپ سب کے فیوریٹ رپورٹر ہیں, آپ کا فیوریٹ رپورٹر کون ہے؟ میری فیوریٹ رپورٹر آپ. اتنا اچھا انٹرویو کر رہی ہو, اتنے اچھے اعتماد کے ساتھ سوال کر رہی ہو کہ اگر میں آپ کی عمر میں اگر خود کو واپس لے جاؤں تو کلاس 5 کی آپ سٹوڈنٹ ہیں. جب کلاس 5 میں میرا خیال ہے میں تھا تو میں اتنا اچھا کویشچن بھی نہیں کر سکتا تھا, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھے رپورٹر ہو. مجھے آپ سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا کامیاب انسان بنائے, اور آپ زندگی کی جو ترقی کی منازل ہیں اور طے کرو. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب بھی اچھے کرے. اچھا رپورٹر بننے کے لیے کیا خوبیاں ہونی چاہیے, اور رپورٹر بننے کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ماروشان, یہ بڑی سمپل بات ہے. جو کوئی بھی, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی پروفیشن اڈاپٹ کریں, جہاں بھی آپ جانا چاہیں, آپ یہ سمجھیں کہ آپ واقعی وہ کرنا چاہتے تھے اور وہی کرنا چاہتے ہیں. رپورٹرز کے لیے میری صرف اتنی بات یہ ہے کہ آپ جب کام کریں تو دل سے کریں,
अपनी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि मेहनत से काम करें और काम करते वक्त कभी किसी की जेब की तरफ ना देखें। जब आप काम करते वक्त उसमें अपने मफादात नोट करते हैं और ये देखते हैं कि ये काम करने से मैं किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता हूं या किसी को क्या फ़ायदा दे सकता हूं, इस बात से बालातर आप सिर्फ वो काम करें जो आपको टारगेट दिया गया है और उस टारगेट को आप अपनी खलूस नीयत से, दयानतदारी से, हार्ड वर्क से वो कंप्लीट करें, तो आपकी तरक्की के रास्ते खुलते जाते हैं। कोई शख्स आपको आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर। थैंक यू बेटा।